کالج لاہور میں آ گئے اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلستان چلے گئے اور پھر واپس آ کے ملک و ملت کے لیے شاعری کی اور انہوں نے قوم کو بیدار کیا اور اس کے بعد ملک بن گیا۔ یہ ایک وہ اقبال ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آپ جب اقبال کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ اس سے بہت بڑا اقبال ڈسکور کرتے ہیں، اور کاش کہ ہمیں اس اقبال کا اپنے بچپن سے پتہ ہو کہ وہ اقبال کون ہے۔ اور اقبال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 20th سینچری کے جتنے دنیا بھر میں شعراء آئے، خاص طور پہ ایسے شعراء جن کا تعلق تھرڈ ورلڈ سے تھا، یا ایسے شعراء جن کا تعلق ان ممالک سے تھا جو بہت زیادہ ڈیولپ نہیں تھے، جن کے ہاں پبلیکیشنز کا یا باقی ٹرانسلیشنز کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا، ان ممالک میں کسی شاعر کے، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ہندوستان کی یا بنگلہ دیش کی یا ساؤتھ ایشیا کی بات نہیں کر رہا، میں اکراس دا گلوب یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شاعر کے اتنے زیادہ تراجم دنیا کی زبانوں میں نہیں ہوئے جتنے زیادہ تراجم علامہ محمد اقبال کے ہوئے۔ You just name a language and you will find translation of Iqbal in that particular language۔ فارسی میں علامہ اقبال نے خود لکھا، اردو میں انہوں نے خود لکھا، گو کہ پنجابی ان کی زبان تھی، انہوں نے پنجابی میں لکھا نہیں، لیکن اقبال کا بہت سا کلام پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہوا، انگریزی میں علامہ نے خود لکھا، عربی زبان میں، فرینچ کے اندر، رشین کے اندر، اٹالین کے اندر، ڈچ کے اندر، پرچگیز کے اندر، انڈونیشین کے اندر، ملیشین زبان کے اندر، چائنیز زبان کے اندر، جیپنیز کے اندر، اور کئی زبانوں میں، کورین میں حضرت علامہ کی ٹرانسلیشنز ہوئی۔ اور یہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے پیچھے کوئی ایسی بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی کہ اس کی ٹرانسلیشنز ہوتی۔ مثال کے طور پہ مارکسسٹ شعراء تھے، تو آپ کے علم میں ہے کہ USSR کے زمانے میں ماسکو بہت زیادہ انویسٹ کیا کرتا تھا ان کی ٹرانسلیشنز اور ان کے تراجم کروانے کے لیے۔ ابھی جتنی فیمنسٹ فنڈنگز ہوتی ہیں یا لبرل فنڈنگز ہوتی ہیں، ان کو ان کے متعلقہ شعراء کی پروموشن کے لیے یا اس سے متعلقہ ادب کی پروموشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن علامہ محمد اقبال کے پیچھے ایسی کوئی فنڈنگ انٹرنیشنل سطح پہ کار فرما نہیں تھی۔ اقبال کے اپنے کلام کی طاقت تھی کہ اقبال نے اپنی جگہ بنائی ہے دنیا کے ادب کے اندر۔ اور اس کے بعد مجھے یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ آپ کبھی لوگوں کو دیکھیں جو علامہ اقبال سے محبت کرتے ہیں، ورلڈ لٹریچر کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں، یعنی ترکی میں جہاں مولانا رومی کا مقبرہ ہے قونیہ میں، مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں مولانا رومی کا مقبرہ ہے، مولانا رومی کے مقبرے کے باہر احاطے کے اندر ایک اعزازی قبر ہے، اور وہ اعزازی قبر گورنمنٹ آف ٹرکی نے حضرت علامہ اقبال کی بنائی ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ آف ترکی اس بات پہ بلیو کرتی تھی جس زمانے میں یہ بنائی گئی کہ اگر دنیا میں کسی نے ماڈرن ورلڈ کے اندر رومی کو صحیح طرح انٹرپریٹ کیا ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ اور آج بھی علامہ اقبال کی وہ اعزازی قبر مولانا رومی کے مقبرے کے باہر کے احاطے میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جس وقت تاجکستان میں، ازبکستان میں، ان علاقوں میں USSR کے خلاف ریولوشن چل رہا تھا، تو ان کی جو سب سے مشہور انقلابی نظم تھی، سب سے مشہور انقلابی نظم تھی تاجکستان کی، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال کی کتاب زبور عجم کے حصہ دوئم سے اقبال کی ایک غزل تھی جس کو وہ اپنے انقلابی ترانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اے غنچہ خوابید چون نرگس نہ گراں خیز، کاشانہ ما رفت با تاراج غما خیز، از نالہ مرغ چمن از بانگ ازاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ تو اس زمانے میں یہ بلیو کیا جاتا تھا، اور یہ وہ جو موومنٹ تھی گو کہ وہ بعد میں پولیٹیکلی اس طرح مضبوط نہ رہی،
ورنہ ان کی تجویز تھی کہ علامہ اقبال کی اس نظم کو وہ تاجکستان کا قومی ترانہ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ افغانستان میں آئے۔ افغانستان میں آپ جو زیادہ ان کا پرشین سپیکنگ ایریا ہے، وہاں پہ مجھے ایک افغانی ڈرائیور ملے واشنگٹن ڈی سی میں، تو ان سے علامہ اقبال کے بارے میں بات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک گروپ ہیں یہاں افغان جو کیب کرتے ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں ٹیکسی چلاتے ہیں، کہتے ہیں سردیوں میں ہم عام طور پہ رات کو ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم کلام اقبال کے اوپر بیت بازی کرتے ہیں۔ اور یہ روٹین افغانستان کی پوری پرشین سپیکنگ بیلٹ کے اندر ہے کہ رات کو وہ مچ لگاتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہاں دمبا بھونتے ہیں اور زیادہ تر دو شعراء کے کلام کو وہ پڑھتے ہیں، یا بیدل دہلوی کے کلام کو یا علامہ محمد اقبال کے کلام کو۔ اور علامہ اقبال کی اپنی زندگی میں افغانستان کے جو کنگ تھے اس وقت، امیر امان اللہ خان، انہوں نے علامہ اقبال کو، سید سلیمان ندوی صاحب کو اور سر راس مسعود کو ان کو بلایا تھا افغانستان میں جو جاری اصلاحات کا عمل تھا اس کے لیے۔ اور علامہ اقبال کی افغانوں سے، افغانستان سے، افغان ہیریٹیج سے، افغان کلچر سے جو محبت تھی، علامہ اقبال، حالانکہ سب یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کشمیری تھے، ان کے آباء و اجداد بنیادی طور پہ برہمن ہندو تھے، جس سے وہ صوفیاء کے ذریعے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور علامہ اقبال کی بلڈ لائن یا لینیج کا کوئی تعلق افغانستان سے نہیں ہے۔ لیکن کئی افغانوں نے یہ لکھا ہے کہ 20th سینچری میں جس طرح علامہ اقبال نے افغان قوم کے بارے میں لکھا ہے، ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی غیر افغان افغانوں سے اتنا متاثر ہو سکتا ہے، اور وہ اقبال کو بطور افغان کے اون کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آئیں ایران میں۔ ایران میں جس وقت ریولوشن آیا تو حتیٰ کہ شاہ کی حکومت میں بھی اقبال کو بہت زیادہ پذیرائی دی گئی اور بہت زیادہ نسخے چھاپے گئے علامہ اقبال کے، لیکن جو ایران کی ریولوشنری جو قیادت تھی، جن میں خاص کر ڈاکٹر علی شریعتی اور علامہ خمینی علیہ رحمہ، یہ دو شخصیات ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی اقبال کے مداح تھے، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ تہران میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے حسینیہ ارشاد۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے اور ریفرنس سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حسینیہ ارشاد، وہاں پہ انہوں نے یوم اقبال منایا، اور یوم اقبال میں وہ علامہ اقبال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، تو ڈاکٹر علی شریعتی مہمان خصوصی تھے۔ تو وہاں ایک شخص کھڑے ہو گئے اور انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں کچھ طنزیہ گفتگو شروع کی، اور وہ گفتگو جو تھی بالکل سیکٹیرین نوعیت کی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تہران میں بیٹھ کے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اقبال کو، اس کے تو یہ بلیو ہے، اس کا وہ بلیو ہے، اس کا فلاں ہے۔ تو جو بھی سیکٹیرین ان کے اعتراضات تھے وہ انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں کہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی اپنی نشست پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور انہوں نے جواب دیا۔ یہ ڈاکٹر علی شریعتی جو رہبر انقلاب علامہ خمینی صاحب کے قریبی ساتھیوں میں، مشیروں میں، دوستوں میں ہیں، ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روح جامد اور ساکت روح نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح ہر زمانے کے اندر موجود رہتی ہے اور اپنا اظہار کرتی ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے، یہ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جس زمانے میں علامہ اقبال آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے اقبال سے اپنا ظہور کیا ہے۔